کہانی کا عنوان عشق آتش قسط نمبر 18۔ کار گیٹ پر روک کر نور الہدیٰ نے ملیحہ سے کہا، جاؤ۔ تو اس نے کہا، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس وقت مجھے کہیں اور جانا ہے، اندر جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، انہوں نے مجبوری بتا کر کہا۔ ملیحہ حیران نظروں سے ہادی کو دیکھتے ہوئے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ 3 منزلہ اس بڑے سے مکان میں ملیحہ کے دونوں ماموں کے خاندان آباد تھے۔ بڑے افتخار حسن کی 3 بیٹیاں تھیں، عظمیٰ، صائمہ اور سمیرہ۔ بڑی دونوں شادی شدہ تھیں۔ سمیرہ ملیحہ کی ہم عمر تھی اور اب اس کا نمبر تھا۔ چھوٹے ماموں منیر حسن کے سب سے بڑے بیٹے آفاق تھے، جن کا سمیرہ کے ساتھ شادی ہونی تھی۔ ان سے چھوٹی گوہر شادی شدہ تھی۔ پھر سمت تھا جو ملیحہ اور سمیرہ کا ہم عمر تھا، اور اس سے چھوٹی ارم تھی جس نے ڈور بیل کی آواز پر گیٹ کھولا تھا۔ پھر ملیحہ کو دیکھ کر، ہائے ملیحہ اپی، آپ، کہہ کر اس سے لپٹ گئی، پھر فوراً ہی الگ ہو کر اندر سب کو بتانے بھاگ گئی۔ ملیحہ نے گیٹ بند کیا اور بیگ اٹھا کر بڑا سا لان پار کر کے دالان تک پہنچی تو سب گھر والے اس کے استقبال کو آ پہنچے تھے۔ سب سے پہلے اس کی نظر خالہ پر پڑی۔ السلام علیکم خالہ، وہ سلام کرتی ان کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو، اللہ عمر دراز رکھے۔ ساتھ لپٹائے وہ ملیحہ کو دعائیں دیتی بولی، آج صبح ہی پہنچی ہو، سوچ رہی تھی کہ جنید جاگ جائے تو اس سے کہوں گی مجھے ملیحہ سے ملوا لائے، دیکھو ذرا کیسی قبولیت کی گھڑی تھی۔ آمنہ، کیا بچی کو دروازے پر روک کر کھڑی ہو، اندر تو لے آؤ۔ یہ بڑی ممانی تھی۔ ملیحہ نے انہیں بھی سلام کیا۔ بیٹی اندر آ جاؤ، وہ سلام کا جواب دے کر اسے ساتھ لے کر اندر بڑے سے ہال میں لے آئیں جو سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو ممانی کو خیال آیا، ملیحہ کیا اکیلی آئی ہو؟ نہیں ممانی جان، ہادی بھائی چھوڑ گئے تھے۔ نور الہدیٰ انہوں نے تصدیق چاہی۔ جی، تو دروازے سے کیوں جانے دیا، روک لیتی، انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا، کہہ رہے تھے پھر آئیں گے۔ نور الہدیٰ بھی جوان ہو گیا ہوگا، آخری بار جب میں نے دیکھا تھا تو 17-18 سال کا تھا۔ آمنہ خالہ نے ہوائی تبصرہ کیا۔ چھوٹی ممانی بولی، ایسا ویسا؟ آپا نگاہ نہیں ٹھہرتی، فریال ہوتی آج تو بیٹے کا صدقہ نکالتی، آخر پالنے والی تو وہی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ اس نے کبھی اپنے پرائے کا فرق نہیں کیا، تبھی تو نور الہدیٰ نے اس کے گھر سے رشتے جوڑ رکھے ہیں۔ لندن سے آتے ہی دوسرے دن ماموں کو سلام کرنے گھر آیا تھا۔ پھر ملیحہ سے بولی، بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ آفاق بھائی نظر نہیں آ رہے، اپنے کسی دوست کی تلاش میں نکلے ہیں۔ اور سمیرہ؟ اس نے مزید پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، جب سے مایوں بٹھایا ہے سارا وقت سوئی رہتی ہے، کہتی ہے فارغ بیٹھے اور کیا کروں، میں اسے دیکھتی ہوں۔ وہ دروازے کے ساتھ موجود سیڑھیاں چڑھتی اوپر سمیرہ کے کمرے میں آ گئی۔ سنا تھا شادی قریب ہو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پر یہاں تو دن میں بھی خواب خرگوش کے مزے لیے جا رہے ہیں، اس نے کہتے ہوئے ذرا سا چادر کو کھینچا جسے بھینا کر واپس تان لیا گیا۔ گوہر کی بچی، تمہیں کہا نا میں نہیں اٹھوں گی، جو بکواس کرنی ہے کر لو، ابھی شادی ہوئی بھی نہیں اور حواس اس قدر معطل ہیں کہ میری آواز بھی پہچانی نہیں جا رہی، شادی کے بعد تو شکل بھی نہیں پہچانو گی۔ چادر تلے ٹھکنے کے آثار نمودار ہوئے، پھر ایک آنکھ نکال کر باہر جھانکا اور ملیحہ پر نظر پڑتے ہی، یہ تم ہو؟ کہہ کر چادر پھینکتی وہ دیوانہ وار ملیحہ سے لپٹ گئی۔ سمیرہ، بس کرو، پسلیاں توڑو گی۔ ملیحہ نے بمشکل اسے خود سے الگ کیا۔ وہ الگ تو ہو گئی پر اسے زور کا ہاتھ مار کر بولی، بدتمیز، جب ابو اور چاچو تمہیں لینے گئے تھے تب کیوں نہیں آئی؟ اب آ گئی ہو نا؟ وہ متانت سے بولی، اب بھی نہیں آتی تو میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگا بھاگا آیا اور بولا، خالہ ماما کہہ رہی ہیں آ کر چائے پی لیں۔ وہ بول کر واپس بھاگ گیا۔ چلو، ملیحہ نے اسے بھی ساتھ اٹھایا، صرف تمہیں بلایا ہے، میرے تو باہر نکلنے پر پابندی ہے کہ خدا نخواستہ آفاق صاحب کی نظر پڑ گئی تو ان کے ایمان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ویسے سخت ناانصافی ہے، انہیں بھی کمرے میں بند کر دینا چاہیے، آخر ہم بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس کے جلے کٹے انداز پر ہنستے ہوئے ملیحہ نے کہا، تمہارے ایمان کا بھی خیال ہے، اسی لیے تو کمرے میں بٹھایا ہے، تو کیا فائدہ، میں کھڑکی میں سے انہیں آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں۔ کیا؟ ملیحہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تو وہ ٹھٹھائی سے ہنسنے لگی، بہت بے شرم ہو۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، ابھی آ کر تمہیں دیکھتی ہوں۔ چائے کے دوران ہی مغرب کا وقت ہو گیا۔
باقی سبھی لوگ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ کر دالان میں بچھے تخت پر آ کر بیٹھی۔ دونوں پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے اوپر اٹھائے وہ فرصت سے بیٹھ گئی۔ آسمان کا رنگ گہرا ہونے لگا تھا۔ دور کہیں کچھ پرندے اپنے آشیانوں تک پہنچنے کی کوشش میں اڑے جا رہے تھے۔ وہ فارغ بیٹھی ان پرندوں کو دیکھتی رہی، پھر یوں ہی بھٹکتی اس کی نظر تخت پر کچھ ہاتھ کے فاصلے پر رکھے دوپٹے پر پڑی، جس پر کچھ دیر پہلے سائمہ لیس ٹانک رہی تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ تھا نہیں، لیس اور دوپٹہ اٹھایا اور ٹانکنے لگی۔ گیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ ملیحہ نے دھیان نہیں دیا۔ اتنی سی دیر میں ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ آمد و رفت بھی شادی کے ہنگاموں کا ہی ایک حصہ ہے۔ اندر آنے والا شام کے دھندلکے میں دالان کی روشنی میں تخت پر بیٹھی سوئی دھاگے میں الجھی لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو آگے بڑھنے لگا، پھر کچھ شک سا ہوا تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ؟ حیرت بھری اس آواز پر ملیحہ سمجھی تو نہیں مخاطب وہ تھی۔ پھر بھی سر اٹھا کر دیکھا تو چاکلیٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس وجدان کو دیکھ کر حیرت کچھ اس طرح غالب آئی کہ احساس بھی نہیں ہوا، اور سوئی دوپٹے میں سے گزارنے کی بجائے سیدھی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں گھسا دی۔ ملیحہ کا تو انگوٹھے میں اٹھتی ٹیسوں کی طرف دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ وجدان نے اس کے انگوٹھے سے خون کے قطرے کو ابھرتے دیکھا تو سر جھٹکتا اس کے پاس چلا آیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اسے ملامت کرتا اس کے سامنے گھٹنا زمین پر ٹکاتا ہوا بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھامنے کو ہاتھ بڑھایا تو ملیحہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وجدان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسے تو لے سکتی ہیں۔ ملیحہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد رومال لے لیا۔ رومال سے خون صاف کرتے ہوئے اس نے وجدان کو کہتے سنا، آپ نے لائبریری آنا کیوں چھوڑ دیا؟ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ وہ کچھ بھی بولے بغیر مسکرایا تو ملیحہ نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ تو آپ روز وہاں جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے 2 مہینے سے آپ کیسے؟ وہ بے ربط انداز میں بول رہی تھی۔ وجدان کی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے۔ میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ مجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ ملیحہ دم بخود سے بیٹھی تھی اور وجدان بھی جیسے ان پلوں کے سحر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وجدان، اسے ایک پکار نے طلسم توڑ دیا۔ وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں آ گئے۔ وجدان نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ گیٹ سے اندر آفاق آتا اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں ہو اور میں تمہیں سارے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ ملیحہ نے آفاق کو دیکھا اور پھر وجدان کو۔ سرشام ایک شخص ملیحہ کے سامنے گھٹنوں کے بل نیاز مندی سے بیٹھا تھا۔ یہ سچویشن کسی حد تک قابل اعتراض تو تھی۔ اس خیال سے وہ کچھ شرمندہ بھی تھی، مگر وجدان کے چہرے پر اسے کسی قسم کی گھبراہٹ کے آثار نظر نہیں آئے۔ وہ اطمینان سے اٹھ کر آفاق سے گلے ملا جو شکوہ کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو یار، نظر ہی نہیں آتے۔ پاپا بھی تمہاری گمشدگی سے کافی ناراض ہیں۔ صبح تو انہوں نے باقاعدہ حکم ہی دے ڈالا کہ تمہیں کہیں سے بھی برآمد کروں۔ کوئی خاص وجہ؟ کسی کیس کے سلسلے میں وہ تم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ وجدان اچھل پڑا۔ ایڈوکیٹ منیر حسن کو مشورے کی ضرورت ہے؟ وہ بھی میرے مشورے کی؟ کچھ ایسا کہو جسے میں مان بھی لوں۔ سیریسلی یار، پاپا تجھے بہت مانتے ہیں، اور جب سے میں نے ان کی لیگل فرم جوائن کرنے کی بجائے لیگل ایڈوائزرز کی جاب کی ہے، تیرے نام سے مجھے طعنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ چل اندر تو آ۔ آفاق سے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ ملیحہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آفاق نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ آفاق نے اسے نہ دیکھا ہو، مگر جس طرح اس نے ملیحہ کی اندیکھی کی تھی ملیحہ کو بہت عجیب لگا تھا۔ ملیحہ، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہاں ہال میں سب ڈھولک کا پروگرام بنائے تمہارے انتظار میں ہیں، اٹھو شاباش۔ سائمہ آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے بولی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اٹھاتی اندر لے آئی۔ ہال کے ایک جانب بچھے قالین پر ملیحہ کی تمام کزنز اپنی ڈھولک لیے بیٹھی تھی، ساتھ ہی سمیرا کو بھی بٹھا رکھا تھا جو ہاتھ بھر لمبے گھونگھٹ میں تھی، اور پاس ہی صوفے پر وجدان براجمان تھا جو آفاق کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے بازو سے لگی بیٹھی ارم کی چھوٹی سی پونی کو بار بار کھینچ رہا تھا، اور وہ بار بار جھنجھلاتی جا رہی تھی۔ ملیحہ ایک اچٹتی سی نگاہ اس طرف ڈال کر اپنے کزنز میں آ بیٹھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔